السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت دانیال علیہ السلام کے ان پیشنگوئیوں کے متعلق پڑھیں گے جن کا تعلق ہمارے بحث حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل العمر میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد اگر پسند آئے تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے مقدس پیغمبر تھے۔ جب یہود کی بدعمالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا اور اس نے عراق سے آ کر یروشلم کو تاراج کر ڈالا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے نسخے جلا ڈالے، یہود کا قتل عام کیا، شہر کو برباد و ویران کیا، باقی ماندہ بچے کچے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، تو جس زمانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں پھر سے انبیاء بھیجنے شروع کیے۔ انہی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت و کردار میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان دونوں پیغمبروں کو آغاز میں غلام بنا لیا گیا تھا اور پھر ایک اجنبی ملک میں اجنبی و مظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی، حتیٰ کہ وہ پیغمبر بننے کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے عہدوں تک پہنچے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے، جبر و ظلم کے ماحول میں کلمہ حق بلا خوف و جھجک کہتے رہے۔ دونوں پر فتنہ پردازوں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی ایسے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ دشمن بھی انکار نہ کر سکے اور معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ بخت نصر کے بعد نیبوشادنیزار بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس کا مطلب سمجھنے میں وہ اتنا الجھا کہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں، جادوگروں، کاہنوں اور مستقبل کا حال بتانے والے کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بیجا دعویٰ کرنے والے سب عاجز آ گئے تو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے دانشمند اور صاحب فہم نوجوان دانیال کی اطلاع دی۔ اس نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان پر یہ علم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی صحیح تعبیر انہیں سمجھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کے دل میں خواب کا صحیح مطلب القاء کر دیا گیا۔ نیبوشادنیزار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیشگوئیاں کی گئی ہے وہ حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی ہے، ماں سوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور عیسائی حضرات نے تحریف کر دی ہے اور اسے توڑ مڑوڑ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح پیشگوئی ہے اور یہ کہ ایک ابدی پیغام اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر ہوگا۔ اہل کتاب کی بدنصیبی کہ وہ حقیقت کا انکار اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ سردست ہمارا موضوع اس خواب میں سے عددی پیشگوئیوں پر مشتمل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث و تحقیق کا موضوع رہا ہے اور اب تو ان کے ظہور کے دن افق سے ورے نہیں اڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آگے چلنے سے پہلے ایک واقعہ یہ بیان کرتے چلے جسے ابن اسحاق
ابن ابی شیبہ، امام بہقی، ابن ابی الدنیا اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تستور نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل صحابہ و تابعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کا جسم مبارک ایک تابوت میں بالکل اصل حالت میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی و تغیر کے موجود تھا۔ ان کے سر پر کپڑے کا ایک خط تھا جس پر اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابو العالیہ اور معترب بن مالک مشہور ہے۔ یہ حضرات یہ تحریر لے کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مشہور صحابی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے اہل کتاب یہود میں سے تھے اور سچا اسلام لے آئے تھے سے یہ تحریر پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابو العالیہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس ترجمہ شدہ تحریر کو پڑھنے والا پہلا شخص میں تھا۔ اس میں درج تھا تمہاری تمام تاریخ اور معاملات، تمہاری تقریر کی سحر آفرینی اور بہت کچھ جو ابھی واقع ہونے والا ہے۔ تورات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے کا بھی تذکرہ ہے۔ مثلاً زکریا کی صورت میں یہ آیت دی ہوئی ہے، اے صہون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کر دوں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین کے کنارے تک ہوگی۔ یہ الفاظ واضح ہے، لیکن عیسائی اس سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے یروشلم میں تنہا مسافر کی حیثیت سے داخلے کو مراد لیتے ہیں۔ اونٹنی کے لفظ کو انہوں نے اسی لیے گدھے سے تبدیل کیا ہے۔ یہ ان حضرات کی دیدہ دانستہ پیدا کردہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ بے شک مذکورہ پیشگوئیوں میں اسلامی فتوحات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نہیں دیا گیا، لیکن فارسیوں اور رومیوں میں سے کوئی بھی حکمران ایسا نہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل سے بحر متوسط اور بحیرہ طبریہ سے عدن تک پورے علاقے پر حکمرانی کی ہو۔ یہ حقیقت صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں پر صادق آتی ہے۔ اب ہم اصل واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور اور دانش اور کمال حکمت تجھ میں ہے۔ حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس تحریر کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے۔ اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے، پس اگر تو اس تحریر کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تیری گردن میں زرعی توق پہنایا جائے گا اور تو مملکت میں تیسرے درجہ کا حاکم ہوگا۔ تب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا، تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس تحریر کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب اس سے بیان کروں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔ اس میں دنیا کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز و انجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔ ان میں سے جس پیش گوئی کا تعلق ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد ایک خاص حکومت کے قیام سے ہے، اس کا نام انہوں نے نفرت کی ریاست اور گناہوں کی مملکت رکھا ہے۔ اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور اس میں گناہوں کی بھرمار سے یہ آغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا، اور یہی وقت دو مقدس روحانی شخصیتوں جناب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دو بڑے فتنوں الدجال الاکبر اور یاجوج ماجوج کے ظہور کا ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیشگوئی کے جس حصے سے ہمیں دلچسپی ہے وہ یہ ہے، شمالی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائے گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دے گی، پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کو چھین لے گی
اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔ اس عبارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے سے مسجد اقصیٰ پر یہودی قبضہ اور وہاں خنزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چیننے سے نمازوں پر پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ روزانہ کی قربانی سے عبادت مراد ہے، کیونکہ نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی روز نہیں ہوتی۔ نفرت کی ریاست جو القدس یروشلم پر قبضہ کر کے یہاں گناہگار مملکت قائم کرے گی، اس سے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی اور اس کے کرتوت کیا ہوں گے ملاحظہ فرمائیں۔ اور افواج اس کی مدد کرے گی، اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے، اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افواج امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مسجد اقصیٰ کی جگہ دجال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مراد عیسائی دنیا کو ورگلا کر صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچاننے والوں کے کچھ کرنے سے فلسطینی فدائیین کی بے مثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ان کی خدا پرستی اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوشخبری ہے جو ان مظلوموں کے زخموں کا مرہم ہے۔ یہ ریاست کب قائم ہوگی؟ یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میں نے دو مقدس غیبی آوازوں کو کہتے سنا، یہ معاملہ کب تک اسی طرح چلے گا کہ میزبان اور مقدس مقام کو قدموں تلے رون دیا جائے؟ اس پر دوسری آواز نے جواب دیا، 2300 دنوں تک کے لیے، پھر یہ مقدس مقام پاک صاف کر دیا جائے گا۔ اس پیشگوئی سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لمحے سے 2300 سال بعد، یہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ پہلے آخری پیشگوئی جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریاست 45 دن بعد ختم ہو جائے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، اگرچہ میں نے فرشتوں کی یہ بات سن لی مگر میں اسے سمجھ نہیں سکا، چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ کیل کس طرح ختم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا، دانیال اپنے کام سے کام رکھو، الفاظ پر قفل چڑھا دیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب آخری وقت آنے پر سارا راز فاش ہوگا، جس دن کے قربانیاں چین لی جائے گی اور نفرت کی ریاست قائم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے 1290 دن باقی رہ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو 1235 کے اختتام تک پہنچ جائیں گے، لیکن اے دانیال، تم اپنا کام دنیا کے اختتام تک کرتے رہو، تمہیں آرام دیا جائے گا۔ عیسائی اور یہودی شارحین یہاں پہنچ کر سخت تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وقت کا جو تعین کیا گیا اس سے کیا مراد لیا جائے، کیونکہ دنیا میں ایسی ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی ہو۔ مگر وہ تورات ہی سے مدد لے لے اور آئینہ دیکھنے سے نہ ڈرے تو تورات میں دنوں سے مراد سال لیا جاتا ہے۔ مثلاً حزقیل میں ہے، میں نے تمہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کر دیا ہے، لہٰذا اس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہے۔ اب پیشگوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات و انجیل کے شارحین کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے سے ہوتا ہے، جو 333 قبل مسیح میں ہوا۔ چنانچہ نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل مسیح کے 2300 سال بعد ہوگا، یعنی 1967 میں۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدس میں داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ کی ہولناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل اگرچہ 1948 میں بنا، لیکن القدس یروشلم جس تک رسائی یہود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967 میں اسرائیلیوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر یہ ریاست اپنے قیام کے
45 سال بعد تباہ و برباد ہوتی ہے، اور اس کی بربادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کی افواج کے ہاتھوں ہوگی، اور یہ دجال اور گستاخ یہودیوں کے کلی خاتمے پر ختم ہوگی۔ تو پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ 1967 میں اگر 45 کو جمع کر لیا جائے تو یہ 2012 بنتا ہے۔ اس فارمولے سے نفرت کی اس گناہگار مملکت کا اختتام یا اختتام کے آغاز کا زمانہ 2012 کے آس پاس بنتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وہ پوچھتے ہیں یہ سب کب ہوگا؟ کہہ دیجئے شاید یہ عنقریب ہی ہو جائے۔ عالم عرب کے مشہور حق گو عالم ڈاکٹر صفر بن عبد الرحمن الحوالی، جنہیں حق گوئی کی پاداش میں متعدد مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہے، ان کا کہنا ہے یہ کوئی حتمی سال نہیں ہے۔ ہاں اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہے، جیسے کہ اہل قریش نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شرط لگائی تھی، تو ہم بلا کسی تردید کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شرط ہم سے ہار جائیں گے۔ یہود یہ شرط ہارے یا نہ، ان کا ارض فلسطین ہارنا اور آخری بربادی کا شکار ہونا یقینی ہے، اور تورات کے مطابق مبارک ہے وہ لوگ جو تقوی اور جہاد پر کاربند رہتے ہوئے مظلومہ کا ساتھ دل، زبان یا ہاتھ سے دیتے ہیں، ان کے لیے تنہائیوں میں روتے اور دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ حشر کے متمنی ہیں۔ نفرت کی ریاست کے خاتمے پر اہل حق خوشی کے ترانے پڑیں گے، یروشلم پاک صاف ہو جائے گا، تمام اہل زمین اور آسمانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گی، الحمدللہ، نجات، عظمت، عزت اور خوف سب کے لیے ہم خدا کے سزاوار ہے جو ہمارا رب ہے، اس کے فیصلے درست ہے، کیونکہ اس نے اس طوائف کو سزا دی جس نے اپنی بدکاری سے روئے زمین کو بھر دیا تھا، اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ نے اس سے اس کا انتقام لے لیا۔ روئے زمین کو ظلم سے بھرنے والا امریکہ ہے، اور اللہ کی سزاؤں سے مراد ہوا ہوا، طوفان، زلزلے اور طاعون، ایڈز ہے جو امریکہ کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ عالمی شر کے خاتمے کے بعد عالمی خیر کا وقت آئے گا، اور خدا اپنے ان وفادار بندوں کو انعام دے گا جو حق کی فتح پر عاجزی کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ پھر میں لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ زبان دوں گا جو اللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر عیسائی و یہودی محققین گنگ ہو جاتے ہیں کہ اگر آخری فتح ان کی ہوئی تو پھر کندھے سے کندھا ملا کر ہم کے گیت وہ کس طرح گائیں گے؟ یہ ان کا تجاہل عارفانہ اور اللہ کی آیات میں معنوی تحریف ہے۔ پوری دنیا خصوصاً عیسائی اور یہودی اچھی طرح واقف ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب نہیں جس میں عبادت گزار بنیان مرصوص کی مانند نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی زبان پر پاکیزہ تکبیرات اور حمد کا ترانہ سورہ فاتحہ جاری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔